اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الحکیم الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت کے ساتھ آپ کا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ۔ کسی کی زبان خشک نہ رہے بلکہ درود پاک سے تر ہو جائے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا رب العالمین۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اگلا جملہ آپ نے پڑھا خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا۔ ہمیں دونوں جہاں میں آسرا ہے غوث اعظم کا۔ اور ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لو نظارہ غوث اعظم۔ میں مدرسہ کے تمام طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوص استاد محترم عزت مآب معزز مکرم محترم حضرت علامہ مولانا حافظ شعبان فہیم ضیائی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ۔ استادوں کے سامنے آج اس کا گفتگو کرنا تو ایسا ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا، چونکہ اتنی بڑی ہستی ان کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں تو میں سبق سنانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں غوث پاک کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم ایک چیز اپنے رب سے مانگتے ہیں، عرض کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کے رستے قدم پر چلا۔ انہی انعام یافتہ بندوں میں سے آج ہم جس انعام یافتہ بندے کا ذکر خیر کرنے لگے ہیں، اللہ نے اسے سارے اولیاء کی سرداری عطا فرمائی۔ اور یہ ہمارے نصیبوں کی بات ہے، ہر بندے کو یہ چیزیں تو نصیب نہیں ہوتی۔ آپ نے پچھلے ماہ کی برکات بھی دیکھی اور اس ماہ کی برکات بھی دیکھ رہے ہیں۔ ماہ ربیع الاول میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفل سج بھی رہی ہے اور سجتی رہے گی، اور اس بات کو
اس کے ساتھ دیکھیں کہ کتنا بڑا تعلق ہے کہ جہاں جہاں پر میلاد مصطفیٰ کی محفلیں سجی وہیں پر غوث پاک کی محفلیں سج رہی ہیں، اور سرکار کے امتی آقا علیہ السلام کے میلاد کی محفل کروا کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں اور علل اعلان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لوگوں، ہم نے میلاد مصطفیٰ کے مہینہ میں آمینہ کے لال کا میلاد کروا کر ہم نے اپنا امتی ہونے کا اظہار پیش کیا، اور اس ماہ مقدسہ میں غوث پاک کی محفل سجا کر ان کی غلامی کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سارے انبیاء کرام میں سے اپنے پیارے محبوب کو شان و مقام و مرتبہ بلند عطا فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے اولیاء کے اندر شان و مقام و مرتبہ بلند عطا فرمایا۔ بات بڑی غور سے سننے والی ہے، یہ جو نبوت ہوتی ہے نا، یہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی دلیل ہوتی ہے۔ نبوت اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی دلیل ہوتی ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کی شان ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کی امت میں جو ولایت ہوتی ہے وہ آقا علیہ السلام کی شان کی دلالت ہوتی ہے، اور جو ولی ہوتا ہے وہ خود نبی کی شان ہوتا ہے۔ ولی نبی کا عکس ہوتا ہے، ولی نبی کی شان کا مظہر ہوتا ہے، ولی نبی کی شان کا آئینہ ہوتا ہے۔ جیسا نبی ہوتا ہے ویسا ولی ہوتا ہے، جیسی جتنی بڑی نبی کی شان اتنی بڑی ولی کی شان۔ اگر ہم طریق کی طرف دیکھیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء آئے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ولی دیا، کوئی نہ کوئی دوست دیا، کوئی نہ کوئی ان کا خادم بنا، ان کا نائب بنا، خلیفہ بنا۔ آپ نے قرآن پاک میں اس بات کو سنا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک خادم تھا، ولی تھا، ان کا نام کیا تھا جی؟ حضرت آصف بن برقیہ۔ تو پتہ چلا کہ نبی جو ہے اس کا جو ہے وہ خادم اور نائب بھی ہوتا ہے، ولی بھی ہوتا ہے۔ جتنا بڑا نبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ولی بھی اتنا بڑا دیتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو ایسا ولی نہیں دیا جو اللہ نے اپنے محبوب کو غوث پاک جیسا ولی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو آپ کی امت میں اتنی شان و والا بنی عطا فرمایا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو قدم ہے آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر ہے۔ ہر ولی کا کسی نہ کسی نبی سے اسے حصہ ملتا ہے، اس کی ولایت پر اس کا قدم ہوتا ہے۔ کوئی موسوی ہوتے ہیں، کوئی عیسوی ہوتے ہیں، کوئی سلیمانی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو جو ولایت عطا فرمائی وہ آقا علیہ السلام کی نبوت کے حصے سے، اس لیے غوث پاک محمدی ولایت رکھتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارے اولیاء کا سردار بنایا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شان میں آپ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء۔ فرماتے ہیں غوث اعظم سارے اولیاء کے اندر اتنی بڑی شان رکھتے ہیں، ایسی شان رکھتے ہیں جیسے سارے انبیاء کے اندر آمینہ کا لال شان رکھتا ہے۔ اور جتنے بھی اللہ کے ولی ہوئے نا وہ سارے کے سارے حضرت غوث پاک کی منقبت، آپ کے قصیدے، آپ کی مدح سرائی، آپ کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ تب تک کوئی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک غوث پاک کی مدح سرائی کرنے والا نہ ہو، غوث پاک کی 11ویں شریف، غوث پاک کے نقش قدم پر چلنے والا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا۔ جتنے بھی اولیاء کے ولی ہیں آپ دیکھ لیں، کسی بھی اللہ کے ولی کو، چونکہ
اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے، غوث پاک کے قدم سارے اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ حضرت سلطان عارفین آپ فرماتے ہیں کہ میں ریاض المجاہدے کے اندر تھا، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسا مقام پر پہنچا کہ میں نے دیکھا کہ ایک نور میرے سامنے آیا اور اس میں سے ایک گھوڑا سوار بندہ اس میں سے برآمد ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا بڑا خوبصورت نوجوان، باریش، امامہ شریف، نورانی چہرہ، اور اس نے آ کر مجھے جان سے آ کر پکڑ لیا۔ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا جی آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا گھبراؤ نہ، میں تمہارا جدہ امجد، مجھے مولا علی شیر خدا کہا جاتا ہے۔ اور میں مجھے پکڑا اور پکڑ کر لے گئے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا مصطفیٰ کی کچہری لگی ہوئی تھی، آمینہ کے لال کی کچہری تھی، وہاں پر جناب سیدنا صدیق اکبر بھی تھے، وہاں پر مولا حضرت عمر فاروق اعظم بھی تھے، وہاں پر عثمان غنی بھی تھے۔ آپ فرماتے ہیں بڑے بڑے اولیاء کا وہاں پر رش تھا۔ فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا نے کرم یہ کیا، مجھے لے جا کر مصطفیٰ کے سامنے بٹھا دیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میں مجھے ہاتھوں پر ہاتھ دیا اور مجھے بیعت فرمایا۔ بیعت فرمانے کے بعد مجھے حضرت غوث پاک کے حوالے کر دیا۔ غوث پاک چونکہ یہ ولایت کی مہر لگاتے تھے، غوث اعظم نے آپ کو ولایت کی مہر لگائی، تو جہاں سے کسی کو مجھ کچھ ملتا ہے وہ بندہ بھی قدر کرتا ہے، جو کہ قدردان جو ہوتے ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں۔ جہاں سے کچھ فیض ملتا ہے، جولی بڑھتی ہے، پھر بندہ اس کے گن گاتا ہے، اس کے گیت گاتا ہے، چونکہ قدر پھلاندی گرج کی جانے مردے کھاون والی، قدر پھلاندی بلبل جانے صاف دماغا والی، قدر نبی دا اوکھی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سوگے بچ مدینے۔ یہ اولیاء جو ہوتے ہیں یہ ہمیں سبق دیتے ہیں، جہاں سے تم نے علم حاصل کیا، جہاں سے تمہیں ایک بوند علم کی مل گئی۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جس نے ایک باغ کا نقطہ پڑھایا، فرمایا مجھے 100 دفعہ بیچ دے، 100 دفعہ خرید لے، پھر مجھے بیچ دے، پھر خرید لے، فرمایا تب بھی اس کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ ایک استاد، ایک مرشد، ایک رہبر، ایک رہنما، اس سے جو فیض ملتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے۔ اور پھر سلطان عارفین آپ نے پیران پیر آپ کی شان میں یہ لکھا، فرماتے ہیں بغداد شہر دی کی یہ نشانی، اچھیاں لمبیاں چیراں، تن من میرا پرزے پرزے، جیویں درزیدیاں لیراں، اونا لیراں دی میں گل کفنی پاکے، کہ رنساں سنگ فقیراں، بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا میرا۔ کیونکہ یہ قدردان ہے جنہوں نے کہاں سے ٹکڑے کھائے ہیں، محبت کی ہے، کچھ فیض ملا ہے، وہ تو قدر کرتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جیسے اولیاء یہ دنیا میں بار بار نہیں آتے، یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب ہوتے ہیں، چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے دوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ برپیدا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، ہر بندہ تو غوث نہیں ہوتا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ غوث کیسے بنے؟ ان کے پیچھے ان کے ماں باپ کا بڑا کردار تھا، ان کے ماں باپ کا بہت بڑا ان کے پیچھے ہاتھ تھا۔ غوث پاک کی ماں کو دیکھیں، غوث پاک کے والد محترم کو دیکھیں، حضرت شیخ ابو صالح آقا علیہ السلام ان کی خواب میں آئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو صالح جس وقت میں پیدا ہوا مجھے انبیاء نے آ کر میری والدہ کو بشارت دی، فرمایا میں تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، فرمایا اللہ تجھے جو بیٹا دے گا، فرمایا میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے، فرمایا اس کی شان ایسی ہے جیسے سارے نبیوں میں میری شان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے ولیوں کا سردار بنایا۔ یہ ان کے باپ کو کن کی زیارت ہوئی؟ آقا علیہ السلام کی، ان کے والد محترم کو۔ اور ان کے والد کا کردار کیسے تھا؟ ہر بندے کو تو آقا علیہ السلام کا دیدار نہیں نہ ہوتا، وہ تو نصیبوں والے، ان کے مقدر اچھے، متقی، پرہیزگار، ان کی پرہیزگاری کا عالم یہ تھا۔ ایک سیب کھایا اور پھر جناب واپس پلٹے، یاد آیا جناب جس کا سیب تھا اس سے تو پوچھا ہی نہیں، اگر قیامت والے دن کے بعد پکڑ لیا کیا جواب دوں گا؟ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، ریڑھی پر کھڑے وہاں سے کچھ چیز اٹھائی اور کھا لی، دکان پر گئے وہاں سے کچھ چیز بغیر اجازت کے بغیر پوچھے، بھئی قیامت والے دن پوچھا جائے گا، تیرا گریبان پکڑا جائے گا، تیری ملکیت نہیں، تو نے کیوں کھایا، تم نے وہ چوری کا مال کیوں کھایا؟ اب جو چیز اندر جائے گی
حرکات و سکنات تو ویسے ہی آئیں گے. کھائے حرام اور کہے حلالی کام کرو. کھائے حرام. آپ دیکھیں نا موٹر سائیکل کے اندر اگر ہم اچھا تیل ڈالیں اچھے سے پمپ سے تو موٹر سائیکل جناب بڑی اچھی چلتی ہے. اگر تیل خراب ڈل جائے خراب کرتی ہے کہ نہیں؟ ذلیل کرتی ہے نا. اے انسان تیری بھی ایک گاڑی ہے, اس کے اندر اس کے حلال جانا چاہیے, اس کے اندر محنت مزدوری والا کام جانا چاہیے, اس کے اندر تقوی والا پرہیزگاری والا لقمہ جانا چاہیے تاکہ تیری روحانیت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے. ہمارے اولیاء نے اسلام نے ہمیں یہ سبق دیا. غوث پاک تو بڑی دور کی بات ہے, آپ کے والد محترم آپ بھی اس کی معافی لیے چلے. جس وقت دروازہ کھٹکھٹایا آگے سے جو بندہ ظاہر ہوا نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا, حضرت عبداللہ سمعی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے جس وقت دروازہ کھولا پوچھا بھی کیسے آئے, اور انہوں نے کہا جی آپ کے باغ کا ایک سیب پانی پر تیرتا وہ ان سے کھا لیا, اب معافی کے لیے آیا. اللہ والے بڑے لجپال ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ والے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے, اللہ والے ویکھن دے بندیاں دے دل ویکھ دے. آپ نے پرکھ لیا یہ جو بندہ میرے پاس ایک سیب کی معافی کے لیے آیا یہ کوئی معمولی نہیں ہے. آپ نے فرمایا ہاں معافی ملے گی لیکن کیسے؟ 12 سال باغبانی کرو. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچا یہ تو 4 دن کی زندگی ہے گزر جائے گی, وہ بڑی مشکل ہے. خالدین فیہا ہمیشہ کے لیے. وہاں پر اگر یہ بات پکڑا گیا تو بڑا مشکل ہو جائے گا, یہیں پر پلہ جھاڑ کے چلے جاتا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. 12 سال باغبانی کی, 12 سال کے بعد اجازت دی. اس نے کہا کہ نہیں ابھی ایک شرط ہے. وہ کیا؟ میری ایک بیٹی ہے اس کے ساتھ نکاح کروانا پڑے گا. آنکھوں سے اندھی ہے, پاؤں سے لگڑی ہے, کانوں سے بہری ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچا, کہا یہ تو گزر جائے گا. وہ کیسے گزرے گا؟ آپ نے خامی بھر دی. اب نکاح عقد ہوا. جس وقت اندر گئے تو کیا دیکھا؟ دوشیدہ ہے, آنکھیں بھی صحیح ہیں, ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہیں, کان بھی درست ہے. واپس پلٹے, سسر آگے کھڑے تھے. کہا بھی کیا ہوا؟ کہا جی جو کہا تھا وہ تو نہیں ہے, یہ تو دوشیدہ, یہ تو بالکل صحیح سلامت ہے. کہا میں اس راہ سے پردہ ہٹاتا ہوں, پر میں سنو اگر تم نے 12 سال ایک سیب کی معافی میں اتنا بڑا تقوی اختیار کیا, پر میں میری جو بیٹی ہے وہ کوئی معمولی نہیں. پر میں راز یہ ہے میری بیٹی نے اپنی آنکھوں سے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں ہے, پر میں میری بیٹی بغیر اجازت گھر سے باہر نکلی ہی نہیں ہے. اب خود اندازہ فرمائے ماں اتنی بڑی تقوی والی, اتنی پرہیزگار, اتنی صوم و صلات کی پابند, جب ان دونوں کا ملاپ ہوا تو اللہ نے بیٹا غوث پاک جیسا تھا. سبحان اللہ. یہ ہمارے بزرگوں کا کردار ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی والدہ ماجدہ ان کا بڑا کردار ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے جس وقت والدہ سے اجازت مانگی, امی جان مجھے اجازت دیں میں دین کے لیے وقف ہونا چاہتا ہوں. اب پھر ماں دنیا دار ہوتی, وہ جناب ڈیمانڈ کرتی, وہ کہتی بیٹا یہ لے آنا, وہ لے آنا, یہ کر کے آنا, وہ لے کے آنا. اس سے بات کی ماں نے پتا کیا کہا؟ بیٹا جاؤ کیا لے کے آنا؟ اپنے نبی کا دین حاصل کر کے آنا. مائیں جب دلائیں ہوتی ہیں پھر بچے اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں. اگر ہم طریق کی طرف دیکھیں اولیاء کے اندر, جن اولیاء اللہ تعالیٰ کی نیک بندیوں کے اندر جن بیبیوں کے نام ہیں, حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھیں, ماں اتنی نیک, اللہ تعالیٰ نے بیٹا عیسیٰ علیہ السلام جیسا عطا فرمایا. اگر اماں ہاجرہ کو دیکھیں, ماں اتنی پاک باز, اپنے خاوند کی فرما بردار, تو اللہ نے بیٹا اسماعیل جیسا عطا فرمایا. حضرت اماں آمینہ کو دیکھیں, اتنی نیک پاک باز, تو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے سردار عطا فرمایا. اگر ماں دیکھیں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ خاتون جنت کو, تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے حسن و حسین جیسے جنتی نوجوان عطا فرمایا. اور اگر ماں صوم و صلات کی پابند ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بیٹے غوث پاک جیسے عطا فرمایا. غوث پاک نے اجازت لی. جس وقت چل پڑے, ماں نے کہا ایک وصیت تیرے پلے باندھتی ہوں, یہ 40 دینار ہے تیری پاکٹ کے اندر سلائی کر دیے. بیٹا وصیت یہ ہے, جان جاتی ہو تو چلی جائے. تیرے نانے کا تمہیں یہ سبق ہے, تیرے نانے کی شان ایسی تھی, اگر کفار ان سے تو پوچھ لیتا اس محمد مصطفیٰ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے, یہ سچا ہے یا کیسا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ جناب ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے لیکن آمینہ کا لال کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. ماں نے کہا بیٹا یہ سبق ہے. یہ سبق کون دے رہا تھا؟ کون دے رہا تھا جی؟ ماں نے سبق دیا. آپ بھی گھر جاتے ہیں نا تو ماں باپ جو وصیت کرتے ہیں اس کو سمجھا کریں, اس پر عمل کیا کریں.
ماں دی دعا تے جنت دی ہوا، باپ کی دعا ایک دفعہ، ماں کی دعا 70 دفعہ۔ باپ کی دعا بڑی مشکل سے نکلتی ہے کیونکہ اس کا دل تھوڑا سا ماں کی نسبت تھوڑا سخت ہوتا ہے۔ باپ کو خوش کریں، ماں کو خوش کریں، ان کی دعا لے کے تو انشاءاللہ تعالیٰ الٹے کام بھی سیدھے ہوتے چلے جائیں۔ وہ سے بعد جس وقت چل پڑے، ایک قافلے کے ساتھ چل پڑے اور ہمدان کے آگے جنگلات میں پہنچے، آگے سے ڈاکو پڑ گئے، انہوں نے قافلہ لوٹا، کسی سے دینار لیے، کسی سے پیسے لیے، کسی سے سونا لیا، کسی سے چاندی لی۔ جس وقت آپ کی باری آئی کہنے لگے بھی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہے۔ کدھر ہے؟ ہاتھ مارا، جناب کچھ نہیں، اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ سردار نے کہا بھئی بیٹا کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا میرے پاس 40 دینار۔ کدھر ہے؟ آپ نے نکال کر سامنے کر دی۔ میں نے کہا بیٹا تو جان بچا سکتا تھا، پیسے چھپا سکتا تھا، جھوٹ بول سکتا تھا، تو نے جھوٹ کیوں نہ بولا؟ کہا بات یہ ہے جس وقت گھر سے آیا تھا ماں نے وصیت کی بیٹا جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن تیری زبان پر کبھی جھوٹی بات نہیں آنی چاہتی۔ اس بات کا اتنا اثر ہوا، انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کئی سال گزر گئے، اپنے رب کے نافرمان، حاجی نکتہ، ہر عیب، ہر نقص ہمارے اندر ہے، رب تعالیٰ کی نافرمانی کے ہم نے بڑے بڑے دفتر بھر دیے، تو اپنی ماں کا اتنا فرما بردار۔ اب بتاؤ ہماری توبہ کا کوئی سبب ہو سکتا ہے؟ وہ سے باغ نے فرمایا کہاں ٹھہر جاؤ۔ آپ نے بغداد کی طرف منہ کیا، کہا ماں جان جو تم نے وصیت کی تھی، اے ماں تیری دعا میرے شامل حال ہے، اے ماں تیری دعاؤں کا اثر میں دیکھ رہا ہوں، آج دیکھ میں نے تیری وصیت پر عمل کیا۔ پھر 60 ڈاکوؤں کا قافلہ آج میرے ہاتھوں پر توبہ کر کے اللہ کے نیک بندے بنا۔ اللہ والے نظر کر کے تقدیر بدل دیں دے، لکھی لوہو قلم والی تحریر بدل دیں دے۔ اور پھر غوث پاک نے علم کو کیسے حاصل کیا؟ آپ نے علم حاصل کرنے کا حق ادا کیا۔ غوث پاک سے ہم سبق سیکھتے ہیں۔ غوث پاک سے کسی نے پوچھا بھی آپ اتنے بڑے مقام پر کیسے فائز ہوئے؟ آپ نے فرمایا علم پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا، اللہ تعالی نے مجھے غوث کا مقام عطا فرما دیا۔ علم بھی پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا، اور جس وقت غوث پاک کے علم کا شہرہ ہوا، آپ کا چرچا چارے داغے عالم پھیلا، تو ایک عیسائی بندے نے حملہ کیا۔ اس نے حملہ کیا مسلمانوں پر، چند عام سے بندے لیے اور ان کو ایک مجمع میں کھڑا کر دیا، کہنے لگا یہ دیکھو قرآن پاک کے اندر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، بتاؤ کیا تمہارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا؟ اب آگے سیدھے سادے بندے تھے، کیونکہ یہ علمی بات ہے نا، تو علمی بات کسی علم والے سے پوچھنی چاہیے، دنیا دار سے نہیں۔ جو بات ہو، جو مسئلہ ہو، جس کا کام اس کو ساجے، ہو دین کا مسئلہ، ہو فقہ کا مسئلہ، کسی ریڈی والے سے پوچھیں، نہیں بھائی نہیں، اس کی شان نہیں ہے، دین والے سے دین کی بات پوچھی جاتی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات چلتی چلتی نا آپ کے پاس پہنچی، آپ کو پتہ چلا کہ نبی کی امت پر اتنا بڑا حملہ، حضور کی ناموس پر آپ کی ذات پر اتنا بڑا حملہ، چونکہ یہ علماء آقا علیہ السلام کی ناموس پر پہرہ دینے والے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ حضور کے نائب ہوتے ہیں، یہ حضور کے روحانی بیٹے ہوتے ہیں، یہ دین کے وارث ہوتے ہیں۔ اور آپ کو تو سارا پتہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوا، ہمارے پاکستان کے اندر کیا ہوا، ناموس رسالت کو اس انداز کے ساتھ اس کو نیچا کرنے کی کوشش کی گئی، ختم نبوت میں ترمیم کی گئی، حاجی علماء کو پھانسیوں پر چڑھایا گیا، ان پر شیلنگ کی گئی، ان کو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن ان سب کا زور توڑنے کے لیے اللہ تعالی نے خادم حسین ندوی کو پسند کیا۔ ایسی ہستیوں کا اللہ تعالی انتخاب کرتا ہے۔ اور کیا مولانا صاحب کیا کوئی ایم فل پڑھے ہوئے تھے، کوئی پی ایچ ڈی تھے؟ یہ حافظ حضرات اپنے نصیبوں پر ناز کریں، خادم حسین صاحب حافظ قرآن تھے، سبحان اللہ، حافظ قرآن ان کے نقش قدم پر ہے، غوث پاک حافظ قرآن تھے، یہ حافظ قرآن کے نقش قدم پر ہے، یہ جو دین کا علم حاصل کر گئے ہیں۔ آپ کا مشن حضرت غوث پاک کا مشن ہے، آپ کا مشن حضرت خادم حسین ندوی کا مشن ہے، اور خادم حسین ندوی نے بے لوث ہو کر حضور کی محبت میں، عشق کے لہجے میں، اور ان کی طبیعت پر، شریعت پر، ان کی جو شریعت سے بڑھ کر ان کی طبیعت پر عشق کا غلبہ ہوتا تھا، اور عشق کی یہ باتیں ہوتی تھی، جہاں پر جاتے تھے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کی ندائیں دے دے کر لوگوں کے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگاتے تھے، اور اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ لگ گئی چوٹ محبت والی، عشق نشے وچ آیا،
تن مردی نہیں خبر نہ کوئی ایسا عشق نے تیر جلایا. اور پھر دیکھیں کہاں کہاں پر چنگیاڑی نہیں لگائی, کہاں کہاں پر چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر مکتبہ فکر کا بندہ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لوگوں کے دلوں پر لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. بابا جی کا مشن کس کا مشن تھا؟ غوث پاک کا مشن تھا. غوث پاک رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ, آپ جس وقت چلے آپ نے اپنے سر پہ امامہ سجایا, آپ نے نورانی اپنی پیاری سی داڑھی پر کنگھی اور جناب کنگھی وغیرہ اور تیل وغیرہ لگایا, اور جناب اپنے علم کو لے کر آپ اس عیسائی کے مجمع میں گھس گئے. آپ نے فرمایا بھی کیا بات ہے, میرے ساتھ بات کرو. اس نے کہا جی یہ دیکھیے آپ کا قرآن پاک, اس میں لکھا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے, کیا آپ کے نبی نے مردہ زندہ کیا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے فرمایا جلدے کیویں گل کرنا ہے, نبی تو بڑی دور کی بات ہے. فرمایا تو مجھے بتا جس مردے کو کہے گا میں تمہیں زندہ کر کے دکھاؤں. بڑا چلاک تھا عیسائی, بڑے چلاک ہوتے ہیں نا جی. اس نے کہا اچھا جو نئی نئی قبر ہے ہو سکتا کوئی جگاڑ لگ جائے. اس نے کہا چلے میرے ساتھ قبرستان میں جو سب سے زیادہ پوشیدہ بڑی پرانی قبر تھی وہاں پر لے گیا. کہنے لگا جس کو زندہ کرے. غوث پاک نے آنکھیں بند کی, اپنے رب کے ساتھ تار جوڑی, اے مالک مولا آج تیرے محبوب کی نموز کی بات ہے, آج تیرے نبی کی عزت کی بات ہے, تیرے نبی کے چھوٹے سے ادنے سے غلام کی عزت کی بات ہے. اے اللہ تیرے نبی نے مردوں کو زندہ کیا, جابر کے بچوں کو زندہ کیا. اے اللہ اگر تو زندہ کرے تیری قدرت ہے, تیرے نبی مردہ زندہ کرے تیرے نبی کا معجزہ ہے. اے اللہ اگر تو مجھے یہ کرامت عطا فرما دے, اے اللہ تیرے نبی کی ذات پر پہرا دینے والا ہو جاؤں گا. آپ نے قم باذن اللہ کہا, اللہ نے طاقت دی, رب تعالی نے ایسی طاقت عطا فرمائی. آپ کے کہنے کی دیر تھی قبر شک ہوئی, مردہ باقی نکلا. اس مردے نے آ کر پتا کیا کہا, اس نے کہا کیا قیامت آ گئی؟ چونکہ یہ قبروں سے لوگ تب اٹھیں گے جب قیامت آئے گی. اس نے کہا قیامت آ گئی. غوث پاک نے فرمایا نہیں نہیں قیامت نہیں آئی, بلکہ اللہ کے نبی کے ولی کی ایک کرامت آ گئی. یہ کرامت ہے. اس مائی صاحبہ جو تھی اس کی زبان پر یہ جاری تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ کہنے لگی غوث پاک تیری بڑی شان ہے, غوث پاک تیرا بڑا مقام ہے. میں نے کسی اور نبی کا کلمہ پڑھا تھا, لیکن تیری کرامت کی وجہ سے اللہ نے مجھے تیرے نبی کا کلمہ پڑھا دیا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. یہ اولیاء کی نسبت بڑی نسبت ہے, اور غوث پاک کی نسبت کوئی معمولی نسبت نہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میں نے اپنے رب کے ساتھ وعدہ کیا, اے مالک مولا تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے مریدوں کو جنت میں لے جاتا. غوث پاک کے دیوانے, آپ کی گیارہویں دلانے والے, آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کس کے ساتھ پیار کرے گا قیامت والے دن وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. الحمدللہ ہمیں جس کے ساتھ پیار ہے ہم ان کا ذکر بھی کرتے ہیں, ہم ان کی نقش قدم پر بھی چلتے ہیں, ان کی باتیں بھی کرتے ہیں, کیونکہ جس سے دا کوئی عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ, سو وقر بہانے کر کے اور ہی مرتے کردہ. ہم الحمدللہ صبح بھی اٹھتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں, کس کا مشن ہے؟ غوث پاک کا. اگر ہم ماں باپ کا تو احترام کرتے ہیں, کس کا مشن ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ جو نسبت ہوتی ہے اس کی بڑی توقیر ہے, اس کی بڑی شان ہے. یہاں پر بھی جناب اگر کسی ایم پی ایم ایل اے اس کے ساتھ کسی کا تعلق ہو, اس کے جناب پاؤں نیچے نہیں لگتے, وہ کہتا ہے جناب میری یاری میری دوستی فلاں بندے دینا. کڈے خوش نصیب نے جی یاری غوث پاک دینا, جس کی یاری داتا علی کے ساتھ ہے, جس کی یاری بابا فرید الدین گنج شکر کے ساتھ ہے. ایک فقہ کے نا امام ہے حضرت امام محمد رحمہ اللہ, آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا, کہا جی ایک مسئلہ بتائیں. میں منڈی سے نا ایک سیب کی ٹوکری لے کے آیا, جس وقت میں نے کھولی نا تو اس میں سے آدھے سیب گلے ہوئے تھے اور آدھے ٹھیک تھے. آپ مجھے مسئلہ یہ بتائیں کہ کیا میں اچھے سے رکھ لوں اور جو خراب ہے واپس کر دوں؟ آپ نے فرمایا بھی مسئلہ یہ ہے یا تو پھر سارے رکھ لیں یا پھر سارے واپس کر دیں. شریعت نے ہماری یہ رہنمائی کی ہے, یا سارے رکھ لیں یا سارے واپس کر دیں. مسئلہ بتاتے بتاتے نا آنکھوں سے آنسو آ گئے.
اس نے پوچھا جی مسئلہ میں نے بتایا، آپ کو کیا ہوا؟ کہا جی مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی۔ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا یہ نسبتوں کی بات ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دہاڑے جب حشر کا میدان برپا ہوگا، اللہ کے نبی کے امتی کچھ گناہگار بھی ہوں گے، کچھ اچھے بھی ہوں گے، غوث پاک کے مرید کچھ اچھے بھی ہوں گے، کچھ گناہگار بھی ہوں گے۔ رب کی بارگاہ میں التجا کی جائے گی مالک مولا یا پھر سب کو جنت میں ڈال دے یا پھر سب کو جہنم میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس بات کو گوارا نہیں کرے گی، اس کے نیکوکار ان کو جہنم میں ڈالا جائے۔ امید ہے رب تعالیٰ نیکوں کے صدقے سے سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، خود روئیں گے ہمیں ہنساتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، اور حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ یہ نسبتوں کی بات ہے، بڑے خوش قسمت ہے ہمیں اولیاء کی نسبت مل گئی، جنہوں نسبت پاکاں دی مل جاوے اور جنتی ہے، پاوے کتا ہوئے بیٹھا اسے غار دے بھوگے تھے۔ حضرت پیر مہر علی سرکار نا آپ اپنے مریدین پہ بیٹھے ہوتے، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے، آگے سے جس وقت پٹری سے ریل گاڑی گزرتی نا تو دیکھ کر مسکراتے۔ مریدوں نے پوچھا بابا جی آپ مسکراتے کیوں ریل گاڑی کو دیکھ کر؟ آپ نے فرمایا دیکھو نا یار کتنی لجپال ہے، یہ گاڑی کتنی لجپال ہے، اس کا انجن کتنا لجپال ہے۔ بابا جی سمجھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ایک انجن ہے کتنے ڈبوں کو اپنے ساتھ کھینچ کر لے جا رہا ہے، کڑی کے ساتھ کڑی ملی ہوئی ہے، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملا ہوا ہے، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملا ہوا ہے۔ ہمارے ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں، مرشد کے ہاتھ ان کے مرشد کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں، اسے کڑی کہتے ہیں۔ یہی ایک کڑی ہے جو چلتی چلتی جناب سیدنا صدیق اکبر سے جا ملتی ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ملتے ہیں، اور مصطفیٰ کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کرا دیا۔ اسی کو تو کڑی کہتے ہیں۔ یہ انجن کتنا لجپال ہے، اس کے ساتھ ڈبہ اچھا ہے، اول کلاس کا ہے، دوم کلاس کا ہے، پلا ہے، گندا ہے، اچھا ہے، جو نسبت والا ہے سب کو کھینچ کر منزل تک لے جاتی ہے۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے ان چھوڑ دے نہیں، گر آئے نو خالی موڑ دے نہیں، کم گردے نے لجپانا دے جڑے لاکے توڑ نبھا جاتے ہیں۔ یہ اللہ والے بڑے لجپال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث پاک نے ہمیں سبق کیا دیا؟ غوث پاک نمازی تھے کہ نہیں؟ غوث پاک تہجد پڑھنے والے تھے کہ نہیں؟ غوث پاک متقی تھے کہ نہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عالم دین تھے کہ نہیں؟ آپ حافظ قرآن تھے کہ نہیں؟ یہ ہمارے اسلام نے ہمیں سبق دیا۔ دین پڑھو، دین سیکھو، بہت بڑی بھلائی ہے، اور آپ تو خوش نصیب ہیں۔ آپ کو جو استاد محترم ملے ہیں نا الحمدللہ، یہ یوں سمجھے کہ ہمارے نصیب اچھے کہ ہم نے استادوں سے فیض لیا، ہم نے ان سے کچھ سیکھا، اور الحمدللہ جتنی باتیں کی یہ استادوں کا ہی فیض ہے، یہ استادوں کا فیض ہے۔ چونکہ الحمدللہ یہ استاد محترم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جو انڈا مرغی کے نیچے رہتا ہے تو 21 دن کے بعد اس کے اندر سے بچے نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے، لیکن جو آگے پیچھے ہو جائے وہ انڈے گندے ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ گندے ہو جاتے ہیں۔ جو استاد کی نظروں میں رہتا ہے، جو استاد کی زیر نگرانی رہتا ہے، استاد کی بات پر لبیک کہتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا اگر مرغی بچے نکال سکتی ہے تو ایک استاد بھی کامل استاد بنا سکتا ہے۔ آپ کے استاد محترم، میرے استاد محترم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ دیا ہے، جن کی یہ شان ہے، اور مجھے پتا ہے کہ پیچھے کیا سسٹم ہے۔ یوں سمجھے کہ پھول کی جو خوشبو ہے نا وہ خوشبو نکل گئی اور پیچھے صرف پھول نظر آتا ہے، خوشبو جو تھی یہ آپ کے نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی آیا لے کر چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ